نہ دن ہوگی نہ رات ہوگی، نہ دن ہوگی نہ رات ہوگی، انسانی تعلیم کے اندر نور کی برسات ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ معزز سامعین کرام، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے۔ گھر میں جو لڑکی بے پری ہے وہ بھی ضرور ہے۔ دادا نے گھر دیا ہے تو دل سے غریب ہو، دادا نے گھر دیا ہے تو دل سے غریب ہو، پر لکھ کر گھر کی دیوی بنے گی وہ۔ اس سے پہلے میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، نہایت قابل احترام اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کی نقش قدم پر مت چلو، جو شخص شیطان کی نقش قدم پر چلے گا شیطان اس کو بے حیث دے گا۔ ملت انسانی تعلیم کے جوانوں، آج کی اس محفل میں رات کی مبارک انداز میں میری تقریر کا موضوع ہے آج کا بگڑا ہوا معاشرہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ باقاعدہ اسی میں دعا کیجیے خالق کائنات مجھے سچ بات کہنے اور اس پر امت مسلمہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ ہماری کتنی خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اثرات و جہات کیا ہیں، اس سے مقابلہ کرنے کے مطابق ہے۔ کچھ چیزوں سے وقت بیان کرنا اور جو تفصیل وقت جاننا اس بارے نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سردست دور حاضر ہماری بڑی فتنوں کا استعمال اور بات تفصیل کا ذکر کر دینا ہمارے سماجی کرتا ہوں۔ دوستو، وہ سلام کی جنہوں نے معاشرے کی بنیاد بنا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن کو ادا کر دیا، اتنے سب چیزوں کرنا اور کرنا، غیر مسلم قوم کے لیے تعویذ کرنا، غیر شریک کاموں کے لیے مدد مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، عورتوں کو ان کے لیے بیان کرنا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کے لیے مقابلہ کرنا، بیکار میں وقت کو ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن کے بعد راستے مضامین کا نظر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، ٹی وی دیکھنا، چھوا کھیلنا، عورتوں کو بے پردہ رہنا اور لگے سے گھومنا، احترامات کو اپنے اپنا رہنا، تاریخ لباس پہننا، سور کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں غیر مردوں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ مرزان ڈالنا، کالج میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو علم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصویر رکھنا اور دیوار پر لگانا، جو کیا ہے غصہ پڑنا، تقاضے ساتھی کو روپیہ پیسہ نوائز کے لیے خرچ کرنا، بہت سی کراکی جو ہمارے معاشرے کا جان کو ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماری ہے جس کا تذکرہ آسمانی طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ پوری میں لگاتے ہوئے باعث فتنوں کا استعمال باعث فتنوں کو اغیار میں لینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول فتنہ کا تذکرہ کیا جائے، تصوف و حیا کا سرازہ نکال کر مکانی معیاری کو عامل کر دیا، شعر و سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور تھا گانا بجانا، ناچنا اور غیروں کے سامنے منہ کھول کر بیٹھنا مایوس شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ درکنار، کم درجے کے لوگ مٹھائی برابر یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی سر وہ کہتے اس بات کی ذات بے کی تھی اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا ممکن تھا ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو بےپردہ غیر مردوں کے سامنے بیٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، لیکن افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما گھر ہیں جہاں عورتوں اور مردوں کے کوئی نظر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، پر میں کہ آپ کی امتی ہوں۔ بڑی جوش و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلم بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ جب سینکڑوں ہزاروں گھر کی چھتوں پہ نظر پڑتی ہے، چاروں طرف ہڈی نظر آتے ہیں، جس پر پروگرام اور فلم آتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کا نظر ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے منطقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ آیا افسوس ایک نظام کا حرام چیز کو اس کی فوائد بیان کے لیے جائز کیا جاتا ہے۔ ملت انسانی تعلیم کے زمانوں ہماری ذمہ داری ہے قوم کو ملت کو بھیانک بیماری بچانے کی فکر کریں، تقریر اور بیانات کے ذریعے اسے گوارندوں کا تذکرہ کریں، عقائد و رسول کے صحیح فکر سامنے رکھیں جو قیامت میں آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جو اپنے گھر خاندان پتا رفتار یقین میں اس کو مائع کو زندہ لے لیتے ہیں۔
ایک شاعر نے خوب کہا ہے برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر سانپ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ نوجوان دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ رہنے دیں تاکہ تک کو پتہ کی تعلیم دی جائے، آقائے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اوہان کے سامنے رکھا جائے، تنگی کی چوٹ جلسوں اور تہنی دینی مسئلوں میں اس پر جوڑ دیا جائے، ایک اور خواتین کی زندگی کے سامنے رکھی جائے۔ ملت انسانی تعلیم کے جوانوں اور ہم سے مل کر اس بات کا حل کریں، چاہتا ہے ہم اسلام کی پاسبانی کریں گے اور اسلام معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کی ظلم و تعمیر ہے اور بندگی سے نکال کر کامل کو مالی سے اختیار کرنے میں ثابت مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہے وہ دور عطا فرما اور ہم سب کو اسلامی معاشرے نصیب عطا فرما اور ہمیں غلطی احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وعلیہ السلام۔